کہ میں نے نا اس کا روزی کم کی، اس کی دنیا میں کوئی روزی نہیں رہی، کوئی کھانے کا قطرہ پانی کا قطرہ اس کے لیے نہیں رہا، ایک دانہ بھی اس کا دنیا میں نہیں رہا، اور سارے سانس اس کے ختم ہو گئے، اور اس کے لیے بھی آیا ہوں لینے کے لیے، اور مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے اور تم سب کو لے کے جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ یہ بات سن لیں تو اس کو چھوڑ دیں مردے کو، اور اپنی رونے میں پڑ جائیں کہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے بھی لینے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ زندگی مختصر عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کر جائے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے، اللہ والیاں بن کے جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں قرآن مجید ایک رات میں پورا کر لیتی تھی، اور صبح ہو جاتی تو سحر کے وقت فجر سے پہلے کہتی یا اللہ اتنی چھوٹی رات تھی کہ 2 رکعت میں ہی پوری ہو گئی، اور لمبی رات ہوتی اور رکعتیں پڑھ سکتی۔ تو رابعہ بصریہ جو ہے دن میں روزہ رکھتی اور رات کو قرآن کی تلاوت میں لگتی، تہجد کی نوافل پڑھتی اور اللہ کو راضی کرنے میں لگتی۔ ایسے رابعہ ادویہ ہیں، وہ دن بھر روزہ رکھتی، رات کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی۔ تو اللہ نے زندگی اس کے لیے دی ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس پہ مجھے جنت دیں گے، اور اس عمل پہ مجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنم سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تھوڑی سی آگ گرمی ہو جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ ایک انگلی آگ لگ جائے انگلی میں تو پورا جسم جو ہے تڑپ جاتا ہے، تو جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچاؤ، یعنی جہنم میں اور کوئی آگ نہیں ہوگی، سوئی گیس نہیں ہوگی، لکڑی نہیں جلائی جائے گی، انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی اور پتھروں سے آگ بھڑکائی جائے گی، انسان کے اندر سے آگ نکلے گی۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے ناراض کرنے والا کوئی کام ہم سے نہ ہو، آنکھیں صحیح استعمال ہو، زبان جو ہے کسی کے لیے غیبت میں استعمال نہ ہو، جھوٹ میں استعمال نہ ہو، اور غلط چیزوں میں استعمال، بات کرنے میں استعمال نہ ہو، صرف اللہ کا قرآن ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، اور اچھی باتیں لوگوں کو بتانا ہو، اور نماز سکھانا ہو لوگوں کو، جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑیوں کو، اور گھر کی عورتوں کو، جتنی بہنیں ہیں بڑی، اور جو ہے ان سے نماز سنیں، ان کی قرآن کی تلاوت سنیں، ان کو صحیح کرائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آنکھیں بھی دی اور زبان بھی عطا فرمائی۔ اگر آنکھ غلط استعمال ہوئی تو میں نے پہلے عرض کیا تو اس کے جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اور آگ کا سریہ جو ہوگا، سلاخیں آگ کی ہو جائے گی، پھر وہ آگ میں ڈالے گا۔ اور اگر اس آگ کو بچا لیا اس دنیا میں غلط دیکھنے سے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور اپنا اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اور جنت کی وہ نعمتیں دیکھیں گی کبھی اس دنیا میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا، بلکہ جنت سے پہلے قبر میں جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک جو ہے اس کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں وغیرہ آتی رہیں گی۔ ایسے ہاتھوں کا استعمال، اور پاؤں کا استعمال، اور دل دماغ کا استعمال، دل کے اندر اللہ کے غیر سے خوش نہ ہونے کا یقین آ جائے کہ اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، ضرورتیں اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں، کسی کی طرف دل کی نگاہ نہ جائے، کھانا ہے یا نہیں ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی، چند دنوں کی زندگی ہے، یہ اللہ رب العزت پوری کرا دیں گے، اور اس کے بعد جنت میں وہ مقام عطا فرمائیں گے، اور ایک ایک نعمت کو یاد، ایک ایک تکلیف کو یاد کرا کے اس نعمت کو یاد دلائیں گے۔ اس تکلیف پر یہ جنت کی نعمتیں، اس دنیا میں تکلیف اٹھائی تھی یہ نعمتیں، اور اس دنیا میں یہ تکلیف اٹھائی تھی اس کے لیے یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے۔
اگر زبان کا استعمال غلط ہو گیا تو پھر یہ آگ کی کینچیوں سے کاٹ جائے گی، ورنہ یہ زبان جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے میدان محشر میں بھی پہنچیں گے، اور قبر میں بھی جب سوال ہوگا من رب کا، تو وہ زبان جواب دے گی کہ میرا رب اللہ ہے۔ مگر دل میں اللہ بسا ہوا ہوگا اور دل میں جو ہے اللہ کا تعلق ہوگا اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہوگی، تو قبر میں جواب دے سکے گی کہ میرا رب اللہ ہے۔ دین اسلام کے لیے پوچھا جائے گا دین کون سا ہے، اور دین اسلام پہ جب چلتی ہوگی اور اللہ کی مرضی کے مطابق پردے کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، کھانا پکا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر زبان سے ہو رہا ہے، گھر کے کام کر رہی ہیں تو اللہ کا ذکر زبان سے چل رہا ہے، اور آنکھوں کا استعمال صحیح ہوگا اور اعضاء جوارح کا استعمال صحیح ہوگا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا، ہاتھوں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، بغیر پوچھے استعمال نہیں کی ہوگی، پاؤں میں جو ہے جوتے کسی اور کے نہیں پہنے ہوں گے اور وہ بغیر پوچھے اس کا استعمال نہیں کیا ہوگا، اور پاؤں جو ہے غلط جگہ پہ نہیں گئے ہوں گے، شادی بیاہ میں جو ہے جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے وہاں سے بچایا ہوگا ان پاؤں کو، تو اللہ رب العزت اس کے اعضاء جوارح سب قیامت کے دن جواب دیں گے، اور جنت اس کے لیے اللہ رب العزت واجب فرما دیں گے۔ اور اللہ کے دین پر جو چلا ہوگا، جو چلی ہوگی، اس کو قبر میں جواب دے سکے گی کہ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے فرشتے پوچھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کے متعلق کیا ہے، تو یہ کہیں گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نبی کون ہے، پھر وہ جواب دے سکے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے زندگی گزارنے کے، عورتوں کے احکامات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو قبر میں جواب دے سکے گی، ورنہ قبر میں آگ جلا دی جائے گی، 99 ازدہے مسلط کیے جائیں گے، نماز میں سستی کرنے والے کے لیے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ اور اگر نماز وقت پر پڑھی ہوگی اور اذان سے پہلے جو ہے نماز کی تیاری کر لی ہوگی، اذان ہوتے ہی اذان کا بھی انتظار نہیں کرے، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ عورتوں کے لیے اول وقت نماز جو ہے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان نماز پڑھ لے۔ اب یہاں جیسے 1:45 بجے نماز ہوتی ہے، کہیں 1:45 بجے اذان ہو جاتی ہے، 1 بجے نماز ہو جاتی ہے، تو جتنے اور اگر عثمان غنی مسجد میں پڑھے تو 1:30 بجے اذان ہوتی ہے۔ اذان تو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، اصل تو ہے نماز کا وقت ہو جانا۔ عورتوں کے لیے یہ سب سے اول وقت وہی ہے، فوراً نماز کے لیے اذان کے وقت ہونے کا دیکھیں، گھڑیوں کو معلومات کریں کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت کب ہو رہا ہے، مغرب کے تو جو نمازوں کا اہتمام کریں گی اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے دنیا آخرت میں خیر بھلائیاں عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں برکت کر دی جاتی ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی اس کو عطا فرماتے ہیں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ قبر کے سوال آسان کر دیتے ہیں، میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں، اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان احکامات جو دیے، اس میں جو سستی کرے، صرف سستی کرنے پر، نماز کو قضا کرنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلاتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے آدمی برداشت نہیں کرتا، جہنم کو کیسے برداشت کرے گا آپ کو؟ اس کے لیے بھائی ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ میرے دل کی کیفیت کو جان رہے ہیں، میرے اللہ میرے دل میں جو آ رہا ہے اس کو جانتے ہیں، میرے دماغ میں سوچ آ رہی ہے اس کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، اس کا خیال ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مدرسہ، اس میں آنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے علوم کو حاصل کرنا، اور اس کے لیے جو ہے عملی زندگی کیسے ہو اس کی تربیت کے لیے مدارس ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا فوراً ایسے ہی جو بھی کام کا حکم آیا کہ بھائی اس وقت آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، آنکھیں فوراً جھکا دی جائے، اور ایسے ہی اور احکامات آتے ہیں
زبان کا وقت کہا گیا، میں زبان استعمال کیسے کروں؟ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے میرے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ پھر جو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ذاتے ہیں قبر جو ہے ان کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہمیشہ وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی، اور قیامت کے دن اس کو جو ہے اٹھایا جائے گا، اور میدان محشر میں اللہ رب العزت کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جہاں اور کوئی جو ہے سایہ نہیں ہوگا، سورج سوانیدے پہ ہوگا، اور سب گرمی ہوگی، اور لوگ جو ہے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر ایک اپنے گناہ کے بقدر پسینوں میں غرق ہوگا، اور نیک لوگ جو ہوں گے اللہ کے بازمانی ہوگی اس دنیا میں، وہ عرش کے سائے میں اور مشک کے ٹیلوں پہ تفریح کرتے ہوں، اللہ رب العزت جو ہے اس پہ فضل فرمائیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس کو جو ہے جنت میں داخل فرمائے گی، اور پھر ہمیشہ کی طرح وہاں اللہ پہلے رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی تھی، اس میں کہا تھا کہ ایک درخت اس درخت کے قریب مت جانا، مگر اللہ رب العزت نے اب سورہ واقعہ میں فرما دیا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، یہ جنت تیری ہے، اس میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی، یہ ساری جنت تیری ہے، یہ روک ٹوک اس کے لیے تھی نا، اگر اس میں غلطی کر دی تو جنت سے باہر آنا پائے گا، اب تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جو چیزیں سب اپنی ہیں، سب چیزیں، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ پہلے دن کی بتائی جاتی ہیں، روزانہ ایسی جنت نہیں رہے گی، ہر ایک جو ہے ہر روز جو ہے جنت اور نئی اعلیٰ قسم کی سجائی جائے گی اور بہترین بنائی جائے گی، ہر ایک جو ہے ہر روز جو ہے جنتی کو نیا جنتی بنایا جائے گا، خوبصورت بڑھتی جائے گی اور خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی، اور جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے ذائقہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آج جو کھایا کل وہ نہیں ہوگا ذائقہ، کل اس سے بہترین ذائقہ ہوگا۔ تو تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، آدمی غربت میں گزار لیں، بھوک پیاس میں گزار لیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، روزہ آئے تو اس کا اہتمام کر لیں، اور رات کو تہجد نہ چھوڑے کبھی، جو نیک بندیاں ہیں وہ کبھی اس کا تہجد نہیں چھوڑی، اور جو قرآن والی ہیں وہ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ نے فرمایا میرے ولی ہیں، دوست ہیں، اور اللہ کو راضی کریں، رات بھر اللہ سے مناجات میں، تہجد کا اہتمام کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، اور دین پر جو ہے دین سیکھنے میں اور دین سکھانے میں، اس میں لگایا جائے۔ یہ 24 گھنٹے اللہ نے اسی لیے دیے، 50 نمازیں اللہ پاک نے پہلے فرض فرمائی تھی، کیوں فرمائی تھی؟ کہ میری بندی میرے سامنے سے نہ ہٹے، جیسے ماں چاہتی ہے میرا بچہ میرے سامنے میرے بچے جو ہے سامنے سے نہ ہٹے، میرے سامنے کھیلے رہے، میرے سامنے۔ اللہ رب العزت بہت محبت کرتے ہیں انسانوں سے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندی میرے سامنے سے نہ ہٹے، تو صبح پورے دن جو ہے اللہ کی یاد میں اور کام کرتے ہوئے زبان اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا دل میں دھیان ہو، اللہ کا تعلق ہو، اور ہر گناہ سے بچنا ہو، ہر نیکی کو کرنا ہو، کوئی نیکی ہم سے چھوٹے نہیں، اور رات بھر جو ہے اللہ کے سامنے مناجات میں لگی، تھوڑی دیر میں نیند انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، 1-2 گھنٹے سوئیں گے، نیند پوری ہو جائے گی، تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، اس نے فرمایا نا کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھے، اللہ پاک اللہ رب جو پورے دن کے جو کام کر کے تھک گئے ہیں، اللہ پاک تھکاوٹ اٹھا دیتے ہیں۔ تو نمازوں کے بعد بھی فرمایا تسبیحات کا اہتمام کریں، اس سے نماز کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے دوبارہ، اور کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید حفظ عطا فرمایا، حافظ ہے، حافظہ ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ کم سے کم 3 پارے تو روزانہ نماز میں پڑھیں، اور اللہ سے تعلق بڑھانا ہے تو رات کو 3 پارے الگ پڑھیں نماز میں، دن میں 3 پارے الگ پڑھیں، نمازیں عام نمازوں پڑھ لیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز پڑھتے ہیں اسی میں پڑھیں، الگ سے نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، عورتوں کو مردوں کو
اس طریقے سے جو گزارتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی اچھی کر دیتی ہے، دل میں سکون مل جاتا ہے۔ اور الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا کہ قرآن پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ پاک اس کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں ان کو بھی اطمینان قلب مل جاتا ہے اور راحت سکون چین سکون مل جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی راحت والی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جنت کے دروازے، قبر جو ہے جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں جتنی منزلیں آنے والی ہیں سب کو آسان فرماتے ہیں اور اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں گے اللہ، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور 10 آدمیوں کو ایک حافظہ جو ہے 10 کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کے علم کو حاصل کرنا، قرآن کو کثرت سے پڑھنا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آسان بنایا، چاہے 60 سال کے ہو اس کے لیے بھی قرآن حفظ کرنا آسان ہے، اور 70 سال کے اس کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے، 80 سال کی اس کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ میری خاص بندیاں ہیں، یہ بچیاں جو ہیں میری خاص بندیاں ہیں، یہ جو مجھے جو قرآن کا علم سیکھنے والی ہے خاص بندیاں ہیں۔ اب امتحان سوائے امتحان ختم ہو گیا، تو جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کے موت تک امتحان چالو رہے گا۔ جیسے امتحان کے پرچوں کے دنوں میں فکر رہتی ہے تو 24 گھنٹے ایسی فکر رہے کہ میرے امتحان چالو ہے، میرے امتحان ختم نہیں ہوگا۔ جب آخری سانس نکلے گا اور کلمہ مل گیا تو وہ امتحان ختم ہونے کا دن ہوگا۔ ویسے پیدائش سے لے کے موت تک اللہ پاک نے اس کے ذمے لگایا ہے، اس کو ہر گھڑی اس کو فکر کرنی ہے کہ میری زندگی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، آخرت کی زندگی میری خراب نہ ہو جائے۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے میری زندگی اچھی بنے، اس کی دنیا کی زندگی بھی اللہ پاک اچھی بنا دیتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت اس کی آخرت بناتے ہیں، پھر قبر بناتے ہیں، قبر کی زندگی اچھی بناتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ، یعنی دنیا نہیں فرمایا، حیاۃ طیبہ، دنیا کی زندگی ہے اچھی بہترین، اور قبر کی زندگی ملے گی اچھی بہترین، محشر والے دن زندگی ملے گی اچھی بہترین، اور جنت کی زندگی ہمیشہ کی راحت والی، ہمیشہ کی خوشیوں والی ملے گی۔ ایسی نعمتیں اللہ پاک دیں گے، اور ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ میری بندیاں دنیا سے تھک کر آئیں تو ایسی نعمتیں ان کو عطا کروں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس نعمتوں میں رہنے والی ہوں، ہمیشہ کی اس کو جہنم سے بچا دے۔ اللہ پاک فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں، تم اگر شکر ادا کرو۔ شکر کیا؟ کلمہ دیا، ایمان کی دولت دی، ایمان کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا بھی وہ بھی شکر میں شامل ہے، اس کے نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ اگر ایمان کی نعمت کا شکر کریں گے اور ایمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ شکر ادا کرنے پر ایمان کو بڑھائیں گے اور اللہ سے تعلق بنائیں گے، اور اس دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائیں گے، اور آخرت سے رغبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے تعلق بنے گا۔ اللہ رب العزت کی دنیا کے جتنی چیزیں ہیں وہ قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، بغیر مانگے ضرورت پوری کریں گے، بغیر طلب کے اللہ پاک یہ چیزیں بھیج دیں گے، بغیر کوشش کے محنت کے سوچے بغیر اللہ پاک وہ نعمت عطا فرمائیں گے جو محنت کرنے والوں کو بھی نہیں ملتی ہے، کوشش کرنے والوں کو بھی نہیں ملتی۔ بس یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو آج بیان نہیں تھا، بیان تو مول صاحب اگلے منگل کو کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے کیا فرمایا اور قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، اور قرآن پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی وجہ سے کیا ملے گا، اور قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا تکلیفیں آئیں گی، اس دنیا میں بھی کیا تکلیف، بس اس کا مذاکرہ تھا۔ انشاءاللہ بیان تو منگل کو ہوگا، مول صاحب آئیں گے وہ کریں گے۔ تو آج وہ ثانیوں نے بھی
کہا تھا کہ بھائی آپ کچھ بات کیا کریں ہم سے، تو غلطی ہو گئی یار، میں نے بات کر لی، آئندہ جو ہے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو دعا بھی کریں اور آج سے جو ہے اس کا عہد کریں کہ جتنی بچیاں پڑھنے آتی ہیں ان سب سے استانیہ پہلے پوچھیں، سبق سنانے آئے کہ آج رات کو تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھی، اور تہجد میں کتنی تہجد کی نفلوں میں کتنے پارے پڑھے۔ 2 رکعت سے شروع کرائیں ان کو، اور 1-2 رکوع سے شروع کرائیں، پھر آہستہ آہستہ پاؤ پڑھ لے جائیں، ایک پارہ نماز میں آہستہ آہستہ ان کو ترغیب دیتے ہوئے پھر جو ہے کوشش کریں کہ 3 پارے نماز میں پڑھ لیں۔ تو یہ آپ حضرات کی نعمتیں بھی محنتیں بھی باقی رہیں گی، یہ قرآن نہیں بھولیں گی، اور قرآن میں جو ہے جو بچیاں پڑھ کے جاتی ہیں پھر نمازوں میں نہیں پڑھتی، ویسے بھی نہیں پڑھتی تو بھول جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان کے تہجد گزار بنا دیں گی، ہمیشہ یہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی، 5 نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کے اہتمام ہو، اور جو عالمہ بن رہی ہیں ان کے لیے بھی قرآن ہے، وہ بھی جو ہے کوشش کریں نمازوں میں پڑھنے کی، اور جتنی آیتیں یاد ہیں روزانہ، اور جو عالمہ بن رہی ہیں اور جنہوں نے حفظ نہیں کیا تو وہ بھی حافظہ بن سکتی ہیں، کیونکہ بڑی نہیں ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک میں نے شروع کیا اسی دن، میرے ساتھ ایک بڑی عمر کے تھے، 62-63 سال کی عمر تھی، اس نے بھی قرآن شریف شروع کیا حفظ کرنا، تو وہ اعوذ کو 3 منٹ اس میں لگا دیے، اور جب میرا وہ ٹوپیاں بنا کے بیچتے آتے تھے تو استاد پاس وہ بھی یاد کرتے تھے، میں بھی، تو میرا ختم ہوا تھا، اس کے 12 پارے حفظ ہو چکے تھے، 62-63 سال کی عمر تھی۔ تو جو بڑی کہتے ہیں ہم بڑی ہو گئی قرآن مجید اب کیسے حفظ کریں، بڑی کوئی نہیں ہوئی، تو صحابہ جو ہے صحابیات بھی ہیں بڑی بڑی عمروں میں مسلمان ہوئی، 60 سال کی عمر میں 70 حافظہ بنی، عالمہ بنی، اللہ کی ولیاں بنی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن کے مطابق عورتوں میں کیسی زندگی گزاری اس کی جو ہے اسباق بھی سنائے جاتے ہیں، اس کی جو ہے اس کے متعلق بات استانیہ بھی بتائیں ان کو کہ پڑھائی کے بعد 5 منٹ جو ہے اس کی بات رکھے استانیہ روزانہ، کبھی نماز کی بات کر لیں، کبھی جو ہے ہماری بڑی عورتیں جو ہیں اللہ کی ولیاں جو ہیں وہ کیسے زندگی گزارتی تھی، کبھی کھانا کیسے پکاتی تھی، کھانا پکاتے ہوئے ذکر کیسے کرتی تھی، گھر میں صفائی کرتے ہوئے گھر کا ذکر کیسے کرتی تھی، وہ کوئی بات غلط نہ نکلے زبان سے، غیبت نہ ہو، کسی کی جھوٹ نہ ہو، ایسے روزانہ 5-7 منٹ روزانیہ جو ہے اپنی بچیوں کو اور اس کی ترغیب دیں، اور اگلے دن اس کو پوچھ لیا کریں کہ کس نے جھوٹ نہیں بولا، کس نے اللہ کے ذکر کیا، فضول بات کس نے نہیں کی، تو بچیوں کی عادت ڈالی جائے، آج سے جو ہے فضول باتیں نہ ہوں، اور صرف زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں ہو، دل کا تعلق اللہ سے ہو۔ بات لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں، اور اس کے لیے ہر کلاس کی استانی جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گی، اللہ پاک ان کے درجات بھی بلند کریں گے۔ اگر 10 بچیوں نے اس عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک کے بدلے خود کو جو عمل کرتی ہیں وہ 10 بچیوں کا، اور پوری کلاس اس میں عمل پہ آ گئی تو پوری کلاس کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن جو ہے 100 حافظہ کی استانیہ، 1000 حافظہ کی استانیہ، حافظہ کی بنانے والی شیخ القرآن کے لیے جائیں گے، شیخ الحدیث کے لیے جائیں، اس کے لیے جو ہے جیسے مرد حضرات میں علماء ہیں اسی طرح جو ہے عالمات کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو کوئی بھی بچی پڑھنے آئی ہے وہ کوشش کرے کہ ابھی سے نیت کرے کہ انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد بھی اس قرآن کی دولت کو اوروں تک پہنچائیں گی، کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس سے غافل نہیں ہوں گی، خود بھی عمل کریں گی، دوسروں کو بھی اس کے عمل کے لیے آمادہ کریں گی، اور اس قرآن کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں گی، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دعا فرما سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری کل امت کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اب تک جو غفلت والی زندگی گزری اس میں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹی بچیاں بھی جو بسم اللہ پڑھتی ہیں اللہ کو اتنے خوش ہوتے ہیں اس سے کہ اللہ کا نام لے رہی ہیں، جو اللہ کا نام لیتی ہیں اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ جو ہے ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت میں، اللہ تیری ذکر میں، تیری یاد میں اس زبانوں کو، اس دل کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہر گھڑی اپنا تعلق، اپنا دھیان نصیب فرما۔ راتوں کو اٹھ کر یا اللہ تجھ سے مناجات میں، ملاقات میں راتیں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ پچھلی بھی زندگی پر توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بقیہ راتیں جتنی زندگی کی رہ گئی ہیں یا اللہ تجھ سے ملاقات میں، مناجات میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ دن بھر تیرے قرآن کی تلاوت میں لوگوں تک اوروں تک اس قرآن کو پہنچانے میں، اس پر عمل کرانے میں اور کرنے میں یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ بقیہ زندگی تیری رضا والی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ناراضگی والی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پچھلی زندگی میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے، آنکھوں سے ہوئے، زبان سے ہوئے، دل دماغ سے ہوئے، ہاتھوں سے ہوئے، پاؤں سے ہوئے، اللہ سب کو گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ ان اعضاء جوارے کو یا اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کثرت سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی ہماری قرآن کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی ہمارے قرب و جواب رہنے والی ہیں اور جو گھر میں رہنے والی ہیں عورتیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، بڑی اور بھی رشتہ دار ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس قرآن کی خدمت کے لیے لانے کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بھی جس سے ملاقات ہو اس سے قرآن کی خدمت کی، قرآن کی پڑھنے پڑھانے کی اور سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی اس کے لیے دعوت دی جائے اور اس کے لیے جو ہے نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ جتنی لوگوں کو ہم نماز کی دعوت دیں گے ہمیں نماز کو پڑھنا آسان ہوگا۔ اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کے وقت سے پہلے نماز کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کو یا اللہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ادا کرنے سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پانچوں نمازیں اہتمام کے ساتھ اور کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چاش، اشراق، ابامین ساری نمازوں کو ادا کرنے کی، ساری نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تہجد ہماری زندگی کبھی نہ چھوٹے، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگ سکے بھی عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نتائج پہلے سن لیں پھر بعد میں جو پڑھائی شروع کریں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، نتائج سن لیں۔